متشابہ الفاظ پر اعراب لگانا۔ اب ان متشابہ الفاظ کی فہرست دی جا رہی ہے جن پر اعراب لگانے سے ان کے معنی درست آتے ہیں، ورنہ تلفظ اور معنی دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ ان الفاظ کی املا میں فرق کرنا چاہیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو املا کی اغلاط اور درستگی کے حوالے سے درست اور غلط املا کون سا ہوتا ہے اور املا کی درستگی کے حوالے سے جو ان میں غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کے حوالے سے مختلف جو اصول تھے وہ میں نے 2 ویڈیوز میں آپ کو بتائے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو متشابہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں ان پر جب ہم اعراب لگاتے ہیں تو اعراب لگانے کے بعد ان کی معنی میں کس طرح فرق آتا ہے اور ان کی معنی میں کون کون سی درستگی آتی ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے آسیہ۔ آسیہ کا مطلب ہے چھکی، اور دوسرا آسیہ یہاں پہ آخر میں ہے لگایا ہے۔ آسیہ آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے۔ آپ چمک کو بھی بولتے ہیں اور آب پانی کو بھی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج آب و تاب کے ساتھ نکل آیا یا آب و ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معنی اردو میں مستعمل ہے۔ آگے ہمارے ساتھ ہے چارہ۔ آخر میں الف لگانے سے جانوروں کی خوراک کو کہا جاتا ہے، اور چارہ یعنی کوئی چارہ تدبیر وغیرہ یا کوئی ایک خیال سوچنا تدبیر بنانا، اس کو ہم بولتے ہیں۔ دانا دانا عقل مند کو بولتے ہیں، اور دانا آب و دانا جو غلہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں۔ دانا وغیرہ جو پرندے یا جانور اپنے لیے خوراک کے حصول کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سایہ ایک پوشاک، اور اس طرح سایہ کا مطلب ہے دیوار، درخت کا سایہ۔ آگے ہمارے ساتھ ہے سحر۔ سحر صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہم سحر بولتے ہیں، اور اس طرح سحر جادو جو ہوتا ہے سحر اس کو ہم بولتے ہیں۔ شیوا شیوا جو ہوتا ہے فصیح کو ہم بولتے ہیں، اور اس طرح شیوا طریقہ، طور اور روش۔ زہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب، اس طرح زہرہ ایک پتا اور ایک زہرہ ایک ستارہ یا سیارہ بھی ہے، زہرہ سیارہ جو ہے۔ روزگار کو ہم کاروبار جو ہوتا ہے ان کو ہم روزگار بولتے ہیں۔ اس طرح روزگار جو ہوتا ہے زمانہ جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم روزگار بولتے ہیں۔ علم کے جب یہاں پہ زیر لگایا جائے تو واقفیت، سمجھ بوجھ اور جان لینا اس کو ہم بولتے ہیں۔ اس طرح جب زبر لگایا جائے تو عالم بنتا ہے۔ علم عموماً جھنڈے کو بولا جاتا ہے۔ نالا جو ہوتا ہے ندی نالا کو ہم بولتے ہیں، اور یہی نالا آخر میں ہے لگانے سے فریاد، نالہ بلبل کی، تو یہ یہاں پہ نالا جو ہوتا ہے فریاد کو ہم بولتے ہیں۔ تریاق زہر کا علاج، اس کو ہم تریاق بولتے ہیں۔ اس طرح تریاق جو ہوتا ہے نشہ آور چیز بھی ہوتی ہے۔ نا حرف مصدر نون الفنا جو آخر میں کسی بھی فعل کے آخر میں لگایا جاتا ہے، جانا، سونا، جاگنا، اٹھنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ اس طرح نا ایک کلمہ ہے نفی، یہ کام مت کرو۔ نقطہ ایک باریک بات کو ہم نقطہ بولتے ہیں۔ اسی طرح نقطہ جو ہوتا ہے ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے، پوائنٹ کا ترجمہ اس کو ہم نقطہ بولتے ہیں۔ نذیر ڈپٹی نذیر احمد یعنی ڈرانے والا۔ نذیر اکبر آبادی۔ مثل جو ہوتا ہے یہاں پہ مقدمے کی فاعل کو ہم مثل بولتے ہیں۔ اس طرح مثل جو ہوتا ہے مانند کو ہم بولتے ہیں، کی طرح جو ہوتا ہے اس کو ہم مثل بولتے ہیں۔ سن کا مطلب ہے سننا، سن لینا، اور اس طرح سن جو ہوتا ہے یا سن اس کو ہم عمر کو ہم بولتے ہیں۔ سن بھی عموماً آج کل لکھا جاتا ہے۔ حائل کا مطلب ہے ہولناک، خطرناک۔ اس طرح حائل درمیان میں آنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا، اس کو ہم حائل بولتے ہیں۔ واقعہ اس طرح واقعہ قصہ کو کہانی یا قصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم واقعہ بولتے ہیں۔ اس طرح واقعہ موجود ہونا، قائم ہونا۔ فاحش جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے شرمناک، اور
جو شرمناک ہوتا ہے، فاش، فاش کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اس طرح ہے خاتم، خاتم مین انگوٹھی، یہ کو ہم بولتے ہیں۔ اس طرح خاتم جو ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ اس طرح ہمارے ساتھ آگے ہے عرض، عرض زمین کو بولتے ہیں۔ اس طرح عرض، عرض چوڑائی یا عرض کرنا، چوڑائی کی بھی ہم بولتے ہیں، اور ایک جگہ پہ کوئی عرض کرنا، استدعا کرنا کسی چیز کا۔ اور موچیوں کا اوزار یعنی آرا، ٹھیک ہے، آر یا آرا، آر، آر کا مطلب ہے شرم محسوس کرنا، شرم کو ہم بولتے ہیں آر۔ عام، عام الف مد آ کے ساتھ لکھا جائے تو پل کا نام بنتا ہے۔ اس طرح عین الف میم عام، کوئی عام شے یا معمولی چیز کو ہم بولتے ہیں۔ اصل، اصل جو ہوتا ہے جڑ کو بولتے ہیں، اور سہم بنیاد کو بھی بولتے ہیں۔ اصل، اصل جو ہوتا ہے صحت کو ہم بولتے ہیں۔ عمارت جو ہوتا ہے وہ امیری کو ہم بولتے ہیں۔ اس طرح عمارت جو ہوتا ہے کوئی مکان وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو ہم عمارت بولتے ہیں۔ اثر، اثر کو ہم بولتے ہیں اثر، اثر کا وقت جو ہوتا ہے، اور اثر زمانے کو بھی بولتا ہے، اور اثر جو ہوتا ہے دنیا کو بھی ہم بولتے ہیں۔ آگے ہمارے ساتھ ہے ایال، ایال گھوڑے کے گردن کے جو بال ہوتے ہیں، گھوڑے کی گردن کے بال کو ایال کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایال، ایال جو ہوتا ہے وہ اولاد کو کہا جاتا ہے۔ آرا، لکڑی چیرنے کا اوزار، اس کو ہم آرا بولتے ہیں۔ اس طرح آرا رائے کی جمع ہے، مشورہ کو ہم بولتے ہیں۔ بے باک جو ہوتا ہے نڈر، بہادر، اور جو نڈر ہوتا ہے نہ ڈرنے والا اور بہادر بندہ ہوتا ہے۔ اس طرح بے باک جو ہوتا ہے ادا شدہ، جو ادا شدہ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں۔ بہرا، وہ جو نہ سن سکتا ہو اس کو ہم بہرا بولتے ہیں۔ اس طرح بہرا جو ہوتا ہے حصے کو ہم بولتے ہیں۔ تعویل، کوئی چیز بیان کرنا، دلیل دینا، یا کسی چیز کو مطلب ایک کوئی آپ سے کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اور آپ اس کے متعلق تعویلات دیتے ہو تو اس کو ہم تعویل دینا یا دلیل دینا، اس کو ہم بولتے ہیں بیان کرنا۔ تحویل، تحویل کا مطلب ہے حوالے کرنا، کسی کو دے دینا، کسی کے سپرد کرنا۔ شک، شک جو ہوتا ہے شبہ کو ہم بولتے ہیں، اور شک جو ہوتا ہے پٹا ہوا حصہ، یعنی یہ شک یا پٹا ہوا جو حصہ ہوتا ہے۔ سریر، سریر جو ہوتا ہے وہ قلم کی آواز ہوتی ہے۔ اس طرح سریر جو ہوتا ہے تخت کو ہم بولتے ہیں، تخت جو ہوتا ہے اس کو ہم سریر بولتے ہیں۔ صدا، صدا آواز کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح سین کے ساتھ لکھنے سے صدا ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ قاری، قرات کرنے والا، پڑھنے والا۔ قاری، زوردار، یعنی قاری ضرب، زوردار ضرب لگانا، یعنی کوئی چیز زور سے لگانا۔ قلب، دو نقطہ کاف کے ساتھ لگنے سے دل کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح قلب، کتا جو ہوتا ہے اس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ قرن، صدی کو ہم بولتے ہیں، قرون اس کی جمع ہے۔ کرن، روشنی کی، کرن کو ہم بولتے ہیں روشنی کی جو کرن ہوتی ہے۔ کمر، پیٹ، کمر دونوں کو ہم بولتے ہیں کمر۔ چاند کو کہتے ہیں۔ کلی، پھول کی کلی، کلی ایک دانت کا نام ہے، یعنی کلی ایک پھول کی جو ابتدائی شکل و صورت ہوتی ہے تو اس ابتدائی شکل و صورت کو ہم کلی بولتے ہیں۔ اس طرح کلی جو ہوتا ہے وہ ایک دانت کا نام بھی ہے۔ اس طرح کلی، دانتوں کو صاف کرنا، اس کو ہم کلی کرنا بولتے ہیں۔ اس طرح کلی ایک مزدور ہوتا ہے جو ریلوے پہ کام کرتا ہے، اس کو ہم کلی بولتے ہیں۔ اس طرح ہال، ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے اس کو ہم ہال بولتے ہیں۔ اس طرح حال، حالت کو کہا جاتا ہے۔ ہلال، پہلی رات کا چاند جو ہوتا ہے اس کو ہم ہلال بولتے ہیں۔ اس طرح حلال جو ہوتا ہے حرام چیزیں تو پاکیزہ مال کو ہم حلال بولتے ہیں۔ بری، خشکی کا جو علاقہ ہوتا ہے جہاں پانی نہ ہو، پانی کے علاوہ خشکی کے زمین کا حصہ جو ہوتا ہے زمینی خشکی حصہ اس کو ہم بری بولتے ہیں۔ اس طرح بری، آزاد کرنا، اس کو ہم بری کرنا بولتے ہیں۔ بجین، بجانے کا آلہ۔ بین، رونا۔
इस तरह पूर्वा, पूरब से आजाद आने वाली, पूर्वा को हम पूरब से आने वाली जो हवा होती है उसको हम पूर्वा बोलते हैं, यानी वो हवा जो यूरोप से आती है तो पूरब से आने वाली हवा होती है उसको हम पूर्वा बोलते हैं। इस तरह परवा करना, तवज्जो करना, किसी का ख्याल रखना, उसको हम बोलते हैं परवा करना। हजर, पत्थर को हम बोलते हैं, यानी मक्का में एक पत्थर है जिसको हजर अस्वद कहा जाता है। इस तरह हर पत्थर जो होता है उसको हम अरबी में हजर बोलते हैं। हिजर जो होता है वो जुदाई को हम बोलते हैं, कि मतलब ये वसल का मुतजाद है। वसल मीन मिलना, जुदा, हिजर मीन जुदा होना, अलहदा होना। हुक्म, हिकम जो होता है हिकमत की जमा होती है और दानाई की बातें, और हुक्म जो होता है आर्डर करना, हुक्म करना, इसको हम बोलते हैं सूद, सूद को हम बोलते हैं सौद, सुकन को हम बोलते हैं। शिमला एक शहर का नाम है, यानी हमारे यहाँ पे एक शहर का नाम होता है उसको हम शिमला बोलते हैं। इस तरह शमला जो होता है पगड़ी का तरह होता है। कल दिन को बोलते हैं, कल जो होता है परूजा को हम बोलते हैं। इस तरह आगे हमारे साथ है उमर, उमर नाम को बोलते हैं। इस तरह उमर जो होता है वो जिंदगी को भी कहा जाता है, यानी उमर एक नाम है और उमर जिंदगी को भी कहा जाता है। इस तरह गन जो होता है बादलों का जमघटा, जो बादल होते हैं उनकी जमघटे को गन कहा जाता है। इस तरह गेहन, जब ग्रहण होता है चांद वगैरह का। मिल्क जो होता है यहाँ पे मलिक होता है बादशाह को, इस तरह मलक फरिश्ता को हम बोलते हैं। मलिक जो होता है बादशाह को हम कहते हैं, मलक फरिश्ता को हम बोलते हैं। इस तरह मलिका बादशाह की मुअन्नस, यानी बादशाह की बीवी का नाम मलिका होता है। इस तरह मलका लियाकत को, यानी काबिलियत या लियाकत को हम बोलते हैं। मेहर मोहब्बत, जो महर होता है मोहब्बत, और मेहर सूरज को हम बोलते हैं। नफस सांस लेना, नफस जो होता है ख्वाहिश को हम बोलते हैं। वाला बुलंद ऊंचा, वाला शीरा। उर्दू इमला अज डॉक्टर साबिर कलूवी। तो ये यहाँ पे उसने बाकायदा आपको जो उर्दू इमला में मुतशाबिह अल्फाज है उन पर इराब लगाने से उनमें कौन कौन से उनके मानी में फर्क आता है और किस तरह उसकी मानी दुरुस्त हो जाती है। तो दोस्तों ये आपने आज की इस वीडियो में सीखी होगी, यानी आपके साथ मुख्तलिफ अल्फाज जो आप बोलते वक्त इनकी आवाज मुतशाबिह सेम होती है, एक जैसी होती है, लेकिन जब हम इन पे इराब लगाते हैं जेर जबर पेश, जेर जबर पेश लगाने के बाद उनकी मानी में फर्क आ जाता है। तो इस फर्क को हम जो है यहाँ पे आसानी के साथ अगर सीखेंगे तो फिर आइंदा उर्दू इमला में हमारे लिए कोई मसला नहीं हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ इनके उसूल बताए थे और आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ मुतशाबिह इराब वाले अल्फाज भी बता दिए कि जब हम इन पे इराब लगाएंगे या एक दो हरफ इनका मतलब तब्दील करें तो किस तरह इसके मानी में तब्दीली आती है और किस तरह वो लफ्ज जब एक हरफ उनका हटा दे दूसरा हरफ लगा दे तो किस तरह उनकी मानी में तब्दीली आती है। अगर हम उर्दू इमला को दुरुस्त तरह से सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर उर्दू इमला हमारी अच्छी हो जाएगी और कल को हमें उर्दू इमला में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह कल की जो हमारे आने वाली वीडियो है आइंदा तो उसमें हम तस्कीर और तानीस के बुनियादी उसूल सीखने की कोशिश करेंगे कि तस्कीर क्या होता है, तानीस क्या होता है, इनके सीखने की बुनियादी उसूल कौन कौन से है और इनके उसूल हम अगर सीखेंगे तो फिर किस तरह हम उर्दू अदब में उनको इस्तेमाल करेंगे और तस्कीर और तानीस को मतलब हम आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपको मुतशाबिह अल्फाज जो है उन पर इराब लगाने का सारा तरीका बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको
متشابہ الفاظ پر اعراب لگانے کا طریقہ یاد ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو پھر بھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہو۔ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔